أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور سورہ بقرہ آیت نمبر 63 ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ خطاب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے یہودیوں کے آباء اور اجداد کا، کہ جب اللہ عز و جل کی طرف سے حکم آیا کہ آپ لوگوں نے اس کتاب پر عمل کرنا ہے جو کتاب آپ کو دی گئی ہے تورات پر، انہوں نے عمل کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پہاڑ ان کے اوپر اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور وہ پہاڑ ان کے اوپر ایسے لٹک رہا تھا جیسے کہ چھتری انسان کے اوپر ہوتی ہے۔ تب جا کر وہ مانے کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کتاب پر عمل کرنا ہے، اور بعد میں عمل کرنے کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر رحمت نہ ہوتی میری طرف سے تو میں آپ لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر الطور پہاڑ کو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑی ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا کتاب دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑیں وہ جو ہم نے آپ کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ، طاقت کے ساتھ اور عمل کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھیں وہ احکامات اور وہ مسائل جو اس کتاب میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے بعد اس کے، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لہذا اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ لیکن نافرمانی کی باوجود بھی اللہ عز و جل نے انہیں توبے کی توفیق دی اور انہیں مہلت دی گئی اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یہ آیت نمبر 65 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ واقعہ ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے کا، کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، کہ ہفتے والے دن آپ لوگوں نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے ہیلے بنائے، چال بازیاں کی، جمعے کے دن جال بچھاتے اور اتوار کے دن نکالتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سخت سزا دی، اور ان کی شکل بگاڑ دیں گے، اور ان کی شکلیں جو ہے وہ بندر کی شکل بنا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور یقیناً آپ نے پہچان لیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کا جو دن ہے یہ آپ کے تعظیم اور عبادت کا دن ہے، اس دن میں آپ نے کسی قسم کا کوئی شکار نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے حیلہ کیا، جمعے کے دن جال بچھاتے اور اتوار والے دن نکالتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو جواب میں کہتے کہ ہم تو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیے گئے ہیں، ہم تو جمعے کے دن جال بچھاتے ہیں اور اتوار کے دن نکالتے ہیں، ہفتے کے دن تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا ان سے، كُونُوا قِرَدَةً، ہو جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ایک عبرت والا واقعہ بنایا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت میں موجود تھے اور آنے والے وقت کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے اس واقعہ کو کر دیا عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وَمَا خَلْفَهَا،
اور جو اس کے پیچھے آنے والے ہیں، بعد میں جتنے لوگ بھی آئیں گے اور اس واقعے کے بارے میں سنیں گے کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی اور انہیں منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن شکار کرنے سے، اور وہ ہیلے کر کے شکار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل بگاڑ دیں اور ان کے شکل بندر کے شکل بن گئے، تو لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس واقعہ کو کر دیا عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے، یعنی جو اس وقت میں موجود اور حاضر لوگ تھے، وما خلفہ، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ ان آیتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب مسلمان وعدہ کرے تو اسے وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے، اور یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ہے۔ اور منافقین کی صفات میں ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے قرآن اور سنت میں کہ وہ وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ دوسرا مسئلہ جو ان آیات میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ دین پر انسان کو سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، یعنی دین پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے انسان کو چال بازیاں نہیں کرنی چاہیے کہ انسان طرح طرح کی باتیں کر کے دین پر عمل کرنے سے خود کو ہٹا دے اور دین پر عمل نہ کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ ان آیتوں میں یہ بات ہے کہ تب تک کے لیے انسان متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک کے لیے کہ انسان دین پر پختگی کے ساتھ عمل نہ کرے۔ اور چوتھے نمبر پہ ان آیتوں میں یہ مسئلہ ذکر ہے کہ حیلے کرنا اور حلال کو اپنے لیے حرام کرنا اور حرام کو اپنے لیے حلال کرنا حیلہ کر کے، یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ رہا ہے، اور یہ ایک ان اعمال میں سے ہے جن کی وجہ سے لوگوں پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔